السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین کرام، غمی اور خوشی کے موقع پہ انسان کی آنکھوں سے ایک پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اسے ہماری زبان میں آنسو کہا جاتا ہے۔ یہ قطرہ جنت کے حصول کے لیے گرے یا اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے گرے، ہر دو صورتوں میں ضروری ہے کہ انسان کے دل میں نرمی موجود ہو۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مایہ ناز کتاب زاد المعاد جلد 1 صفحہ 177 اور 78 پہ، اور دوسرے نسخہ کی جلد 1 کے صفحہ 184 اور 85 میں رونے کی، آنسو بہانے کی کئی اقسام ذکر فرمائی ہیں، اور فرماتے ہیں البکاء انواع، رونے کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی بکاء الرحمت والرقہ، رحم دلی اور نرمی کی وجہ سے رونا۔ رونے کی دوسری قسم
بکاء الخوف والخشیہ، خوف اور ڈر کی وجہ سے رونا۔ رونے کی تیسری قسم بکاء المحبت والشوق، محبت اور شوق سے رونا۔ رونے کی چوتھی قسم بکاء الفرح والسرور، خوشی اور مسرت سے رونا۔ رونے کی پانچویں قسم ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ یوں بیان فرماتے ہیں: بکاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، درد اور تکلیف کی وجہ سے رونا۔ رونے کی چھٹی قسم بکاء الحزن، غم کی وجہ سے رونا۔ رونے کی ساتویں قسم بکاء الخور والضعف، پست ہمتی اور کمزوری کی وجہ سے رونا۔ رونے کی آٹھویں قسم بکاء النفاق، منافقت کا رونا۔ رونے کی نویں قسم بکاء المستعار والمستاجر علیہ، معاوضہ لے کر رونا، قیمتاً رونا۔ جیسے بعض مواقع پہ بعض لوگ دہاڑی پہ روتے ہیں۔ رونے کی 10ویں قسم بکاء الموافقہ، کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کی موافقت میں رونا۔ یہ کل 10 اقسام امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی نے زاد المعاد میں رقم فرمائی ہیں۔ ان 10 قسموں میں سے سب سے افضل رونا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا۔ بکاء الخوف والخشیہ، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا، یہ سب سے بہترین اور افضل و اعلیٰ گریہ زاری ہے کہ انسان اپنے اللہ کی محبت میں روئے، اللہ کو یاد کر کے روئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑے۔ جو لوگ اللہ رب العزت کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی صفت اپنے قرآن سورہ بنی اسرائیل آیت 109 میں یوں بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر کے روتے ہیں، اور یہ رونا، یہ قرآن حکیم کی تلاوت سن کے رونا ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر انسان کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے تو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سخت بھی کیسا، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت انسان کے دل کی مثال یوں بیان فرماتے ہیں: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي
فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھروں میں سے تو بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی سے زمین پہ گر جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے دل کی مثال پتھروں سے کیوں دی ہے؟ لوہا بھی تو موجود تھا، تانبا بھی تو موجود تھا، پیتل اور کسی اور مضبوط دھات سے بھی مثال دی جا سکتی تھی. اصل میں نقطہ یہ ہے، یہ ساری دھاتیں آگ پہ گرم کرنے سے پانی بن جاتی ہیں، نرم ہو جاتی ہیں. پتھر وہ دھات ہے جو آگ پہ پکانے سے سخت ہو سکتا ہے، پانی نہیں بن سکتا، نرم نہیں ہو سکتا. تو جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو اس پتھر دل انسان کے دل کو قرآن بھی نرم نہیں کرتا. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب انسان کا دل پتھر ہو جائے، سخت ہو جائے، تو پھر وہ قرآن حکیم کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتا. سورہ النجم کی آیت 59 اور 60 میں اللہ فرماتے ہیں، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. اللہ فرماتے ہیں تم اس قرآن کے ساتھ تعجب کرتے ہو، تم ہنستے ہو، تمہیں رونا کیوں نہیں آتا؟ یہ قرآن سن کے تمہارے اندر کی زندگی کیوں تبدیل نہیں ہوتی؟ تم میری یاد میں میرے ڈر کی وجہ سے کیوں نہیں روتے؟ تم ہنستے ہو، تمہیں رونا کیوں نہیں آتا؟ اندر کی دنیا بنجر ہو چکی ہے، دل پتھر ہو چکے ہیں، کالے سیاہ ہو چکے ہیں، دلوں پہ نفاق کی مہریں لگ چکی ہیں. قرآن تو نمازوں میں بھی پڑھے جاتے ہیں، قرآن حکیم تو جمعات میں بھی سنایا جاتا ہے، دروس میں بھی سنایا جاتا ہے، نماز تراویح میں بھی سنایا جاتا ہے. قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والا روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن قرآن دل کے اوپر اثر نہیں کرتا کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ مریم آیت نمبر 58 سے 60 تک اپنے ان نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ کا قرآن سن کے رویا کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے انعام یافتہ بندے انبیاء میں سے، آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح نبی کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا، جناب ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور جن لوگوں کو ہم نے نبوت اور ہدایت کے لیے چن لیا. یہ کیسے خوش بخت لوگ ہیں، یہ کیسے قدسی نفوس شخصیات ہیں. اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب ان پر اللہ کی آیات بینات کی تلاوت کی جاتی تو یہ روتے روتے سجدے میں گر جایا کرتے. آج ہمیں رونا نہیں آتا ہے، کیوں؟ دل سخت ہو چکا ہے. خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیے، آپ قرآن سنتے ہیں تو روتے ہیں. صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث 4582 ہے. صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن حدیث 5055-56 ہے. صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن حدیث 1867 اور 68 ہے. سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث 4194 ہے. عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ علی القرآن، میرے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سنا. عبداللہ فرماتے ہیں اقرأ علیک وعلیک انزل، میرے آقا میں قرآن پڑھ کے سناؤں، میں عبداللہ قرآن کی تلاوت سناؤں. قرآن تو اللہ رب العزت نے آپ پہ اتارا ہے، قرآن تو آپ پہ نازل کیا گیا. وہ عبداللہ کتنے پیارے قاری قرآن ہوں گے، اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوں گے، اپنی خوش بختی پہ کتنے فخر کرتے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سنا. فرمایا اللہ کے نبی میں سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ اترا ہے، آپ پہ نازل کیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں انی اشتہی ان اسمعہ من غیری، اے میرے عبداللہ میرا دل چاہتا ہے آج میرے علاوہ کوئی اور قرآن پڑھے میں اس کی تلاوت سنوں. جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقرأت النساء، میں سورہ نساء کی تلاوت شروع کرتا ہوں حتی بلغت فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. میں پڑھتے پڑھتے سورہ نساء کی سائد پہ پہنچ جاتا ہوں. وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے اور میرے نبی ہم آپ کو تمام امتوں کے لیے گواہ بنا کے کھڑا کریں گے. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ پہ غور کیجئے،
کف او امسک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عبداللہ رک جا، بس کر دے، تلاوت کو بند کر دے، بند کر دے، ختم کر دے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرفعت رأسی او غمزنی رجل الى جنبی فرفعت رأسی فرأیت دموعہ تسیل، میں اپنا سر اٹھاتا ہوں یا کوئی آدمی میری کمر میں چوکا لگاتا ہے، مجھے چونٹی کاٹتا ہے، کہتے ہیں عبداللہ نبی کی حالت کو تو دیکھو، دیکھو نبی کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ میں نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں تھا، میرے نبی رو رہے تھے۔ سنن ابن ماجہ کے الفاظ پہ غور کیجئے، فنظرت الیہ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، میں دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَرَأَيْتُ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں دیکھتا ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جن کو تبلے کی تھاپ پہ حال پڑ جائیں، جن کو ساز و سرنگی مست کر دے، ان کو کیا پتہ قرآن کی کیا لذت ہے۔ پوچھئے ان سے جو قرآن حکیم کے ترجمے سے واقف ہیں، قرآن کے اسلوب بیان کو سمجھتے ہیں، قرآن حکیم میں غور و فکر کر کے پڑھتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو سنا، اس میں غور کیا اور رو پڑے۔ کیا کبھی ہم میں سے کسی نے اپنے حافظ بیٹے کو کہا ہے بیٹا مجھے قرآن حکیم کی فلاں سورت سناؤ، قاری صاحب آج نماز میں فلاں سورت پڑھ دیجئے، حافظ صاحب بیٹھئے آپ تلاوت کیجئے، میں آپ کی تلاوت کو سننا پسند کرتا ہوں؟ کون ہے جو کسی کو یہ بات کرے؟ کوئی بھی تو ایسا نظر نہیں آتا، اللہ کی قسم عد سے آئینہ سے بھی دیکھیں تو شاید ہی کوئی نظر آئے۔ آج اپنی اولادوں سے مختلف قسم کے شعر سننے کے لیے ہم تیار ہیں، مختلف قسم کی نقالیاں تو ہم کرواتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں اور لطیفے تو ہم سنتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو یہ نہیں کہتے ہمیں قرآن سناؤ۔ معزز سامعین کرام، دوسری بات، ہم سب کو کم ہنسنے اور زیادہ رونے کا حکم دیا گیا ہے۔ کم ہنسا کریں، زیادہ رویا کریں، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں تمہیں چاہیے تم تھوڑا ہنسو زیادہ رویا کرو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ہنستے ہو تم روتے کیوں نہیں، تمہیں رونا کیوں نہیں آتا؟ معزز سامعین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ضمن میں فرامین بھی سمعت فرما لیجئے۔ زیادہ ہنسنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ زیادہ ہنسنے سے انسان کا وقار مجروح ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، دل پتھر بن جاتا ہے۔ جامع ترمذی کتاب الزہد کی حدیث 2305 ہے، اور سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کی حدیث 4193 پڑھ کے دیکھیے۔
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب. میرے امتیوں زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں رونا تو شاذ و نادر ہی آتا ہے، لیکن ہمارا ہنسنا ہر وقت جاری ہے. کوئی ہنستے ہوئے اس کے اوپر گرا جا رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ پتی لگا رہا ہے، کوئی اس کو ٹھٹھا مذاق کر کے کھلکھلا کے ہنس رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھ کے کہے لگا رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھ کے کھلکھلا کے ہنس رہا ہے. میرے نبی کی سیرت کو پڑھ کے تو دیکھیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی کبھی بھی کہا لگا کے نہیں ہنسے. صحیح بخاری کتاب الادب حدیث 6092 ہے. صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث 6035 پڑھ کے دیکھیے. عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى ترى منه لهواته انما كان يتبسم. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لگا کے اتنا کھلکھلا کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا جس سے آپ کے حلق مبارک کا کوا نظر آ جاتا. انما كان يتبسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تبسم فرمایا کرتے تھے. آپ تبسم فرماتے تھے، صرف مسکرایا کرتے تھے. آپ ٹھٹھے مار کے کھلکھلا کے کہے مار کے نہیں ہنسا کرتے تھے. میری بھی گزارش ہے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، خدا را اتنا کھلکھلا کے نہ ہنسیے. ہر وقت ہنسنے کو عادت مت بنائیے کیونکہ زیادہ ہنسیں گے تو دل مردہ ہو جائیں گے. جب دل مردہ ہوں گے تو نہ قرآن اثر کرے گا نہ اللہ رب العزت کی کوئی بات اثر کرے گی. ہم کیوں ہنستے ہیں؟ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، اپنی موت کی پرواہ نہیں ہے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے کتاب الرقاق ہے حدیث نمبر 6485-86. صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور حدیث 6637 ہے. جامع ترمذی کتاب الزہد کی 2313 اور ابن ماجہ کتاب الزہد کی 4191 نمبر حدیث پڑھیے. عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لوگو جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ لگ جائے تو تم تھوڑا ہنسا کرو گے، زیادہ رویا کرو گے. تمہارے اکثر اوقات رونے میں گزریں گے. جامع ترمذی کتاب الزہد حدیث 2312، ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث 4190، مستدرک کتاب الرقاق حدیث 7905 پڑھ کے دیکھیے. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع ما لا تسمعون واعلم ما لا تعلمون
لوگوں جو مجھے سنائی دیتا ہے تم نہیں سن سکتے، جس چیز کا مجھے علم ہے تمہیں نہیں پتا۔ ان السماء اطت وحق لها ان تعط، آسمان چرچرا رہا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ چرچرائے۔ ما فيها موضع 4 اصابع، آسمان کے اندر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ، اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے فرشتے سر سجدے میں رکھ کے گرے ہوئے ہیں۔ تم اپنے سجدوں پہ ناز کرتے ہو، اپنے رکوع و سجود پہ تمہیں مان ہے، اپنی نمازوں پہ مان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر چپا بھر بھی جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ پہ اللہ کے فرشتے سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لوگوں جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ لگ جائے تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تم کم ہنسا کرو گے، زیادہ رویا کرو گے۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں وَمَا تَلَزَّزْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، جو مجھے پتہ ہے میرے امتیوں اگر تمہیں پتہ لگ جائے تو تم اپنی بیویوں کے بستر پہ بیٹھنا چھوڑ دو گے، اور تم وَتَخْرُجُونَ إِلَى السُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، تم چٹیل میدانوں کا رخ کرو گے اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے، اللہ سے آہوزاری کرتے ہوئے تم چٹیل میدانوں کا رخ کر لو گے۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ لوددت انی کنت شجرۃ تعضد، ہے کاش میں ابو ذر انسان نہ ہوتا، ایک درخت ہوتا جسے چیر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ جو صحابی سمجھ گئے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ میرے بھائیوں درس عبرت ہے، کم ہنسا کیجئے، زیادہ رویا کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہنسنے کے آداب سکھلائے ہیں، رونے کے بھی آداب بتلائے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے؟ میں آخر میں رونے کی فضیلت بھی بیان کرنے والا ہوں، بس چند منٹ احباب کی توجہ کی ضرورت ہے، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہنسنے کے آداب بتلائے ہیں ویسے رونے کے بھی آداب بتلائے ہیں۔ کسی کو کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، کسی کی کوئی محبوب شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ جزع فزع نہ کرے، زبان سے جاہلوں والی باتیں نہ نکالے، بین نہ ڈالے، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیوں کا ارتکاب نہ کرے، اپنی طرف سے بڑے بڑے بول نہ بولے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ یہ تعلیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پہ اپنی امت کو دی ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، کتاب الجنائز ہے، حدیث 1304 پڑھ کے دیکھیے۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز ہے، حدیث 2137 پڑھ کے دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کی معیت میں اپنے صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت سعد کو غشی طاری ہے، آپ بے ہوش ہو چکے ہیں، بیماری کا اتنا غلبہ ہے، اتنی تکلیف میں آپ مبتلا ہیں، آپ بے ہوش ہو چکے ہیں. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی تکلیف کو بھانپ جاتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں میرے صحابہ بتلاؤ کیا میرا سعد بن عبادہ فوت تو نہیں ہو گئے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، بے ہوش ہیں، بیماری کی شدت ہے، تکلیف کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہیں. فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی رونے لگ جاتے ہیں. فلما رأى القوم بكاء النبي بكوا، لوگوں نے نبی کو روتے ہوئے دیکھا تو حاضرین مجلس سارے رونے لگ جاتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تسمعون الا تسمعون، میرے صحابہ کیا تم میری بات کو سن نہیں رہے؟ ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب، اللہ آنکھوں کے رونے کی وجہ سے عذاب نہیں دیتے، نہ دل کی پریشانی کی وجہ سے عذاب دیتے ہیں. ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں میرے صحابہ رونے کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دیتے، اللہ عذاب دیتے ہیں اس زبان کی وجہ سے دیتے ہیں، یا رحمت فرماتے ہیں تو اس زبان کے بول کی وجہ سے فرماتے ہیں. ادب سکھلا دیا رونے کا. کوئی مصیبت کے وقت فوت شدگان پہ بیماروں پہ بین نہ کرے. سنن ابن ماجہ اٹھا لیجئے، کتاب الجنائز ہے، حدیث 1456 پڑھ کے دیکھیے. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت قبل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مضعون وهو میت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیتے ہیں. عثمان کی میت پڑی ہے، عثمان فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں. مومنوں کی امی جان فرماتی ہیں فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى دَمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْ، میں آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک دیکھ رہی ہوں. عثمان کی فوتیدگی پہ میرے نبی رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رخساروں پر گرتے ہوئے آج بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. رونے کا بھی میرے نبی نے ادب سکھلا دیا ہے. 16 ماہ کا بیٹا ابراہیم اپنے ہاتھوں میں میرے نبی اٹھاتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث 1304 ہے. اکلوتا لخت جگر ہے، اکلوتا لخت جگر ہے، ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، میٹھی میٹھی باتیں بھی سناتا ہوگا. میرے نبی کا بیٹا ابراہیم اپنے لخت جگر کو میرے نبی اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں. ذرا تصور کیجئے کیا منظر ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے لخت جگر کی جان نکل رہی ہے، ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، قبلہ اس کو چوم رہے ہیں، وشمہ اس کو سینے سے لگا رہے ہیں، اس کو سونگ رہے ہیں۔ لخت جگر کو کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی رخسار پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی ہونٹوں پہ بوسہ دیتے ہیں۔ کیا عجیب منظر ہوگا جب باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو، اپنے نور نظر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوگا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ذَرِفَانِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میرے نبی رونے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن عوف انہا رحمہ، اے میرے عبد الرحمن بن عوف، کسی پیارے کی جدائی میں آنسوں کا نکل آنا اللہ کی رحمت ہے۔ کسی پیارے کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، بغیر آواز پیدا کیے رو پڑنا، میرے صحابی اللہ کی رحمت ہے۔ اور اپنے لخت جگر کو مخاطب کرتے ہیں اے ابراہیم ان العین تدمع والقلب يحزن وإنا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل بڑا غم زدہ ہے، ابراہیم تیرے جانے کا بڑا صدمہ ہے، تیرے جانے کی بڑی تکلیف ہے، تیرے جانے کی تیری جدائی کا بڑا غم ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم اپنی زبان سے آج وہ کلمات ادا کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ اللہ کی ناراضگی والا کوئی بھی کلمہ ہم زبان سے نہیں نکالیں گے۔ کیا سبق ملا؟ بڑی سے بڑی کوئی تکلیف آئے، کوئی محبوب شخصیت، کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، روئیں ضرور کیونکہ رونا رحمت ہے، لیکن آواز نہیں آنی چاہیے رونے کی، بین نہیں ڈالنے، جاہلیت والے کلمات نہیں نکالنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے بیعت لیتے، صحابیات سے بیعت لیتے، تو سب سے پہلی بیعت جس بات پہ ہوا کرتی تھی وہ یہی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث 1306 ہے، صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث 2164 پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے بیعت لیا کرتے تھے تو اس بیعت میں ایک جملہ یہ بھی ہوتا تھا اللہ ننوح، آپ ہمیں فرماتے تھے بیعت لیتے وقت کہ آپ لوگ نوحہ نہیں کریں گے، فوت شدگان پہ آہو بکا نہیں کریں گے، گریبانوں کو چاک نہیں کریں گے، اپنے سر کے بال کھلے نہیں چھوڑیں گے، چار پائیاں الٹی نہیں کریں گے، سر میں چولہے کی خاک نہیں ڈالیں گے، اپنے جسم پہ بیڑیاں اور زنجیریں نہیں ڈالیں گے، پاؤں سے ننگے نہیں چلیں گے، زبان سے جاہلیت والے کلمات نہیں ادا کریں گے، بازو لمبے کر کر کے اور مختلف قسم کی سروں میں بین نہیں ڈالیں گے۔ یہ ہم سے بیعت لی جاتی تھی۔ اگر کسی میت پہ رویا جائے تو اس میت کو عذاب ہوتا ہے۔ جو میت وصیت کر جائے مجھ پہ اتنا رونا کہ اس رونے کی مثال نہ ملے، یا وہ رونے کو پسند کرتا تھا، اس کے گھر میں رویا جاتا تھا، وہ رونے والیوں کو منع نہیں کرتا تھا،
دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی میت پہ جو بھی روئے گا اس کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث 1291، صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث 2157 ہے۔ عن المغیرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نیح فإنه يعذب بما نیح علیہ، جس شخص پر نوحہ کیا گیا اس نوحہ کرنے والے میت پر، جس میت پہ نوحہ کیا جا رہا ہے اس میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، عذاب ہوتا ہے۔ اگر نوحہ کرنے والی عورت یا مرد بغیر توبہ کے مر گئے تو عذاب بھی سن لیجئے کتنا سخت ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث 2160 ہے، جامع ترمذی کتاب الجنائز حدیث 1001 پڑھ کے دیکھیے۔ ان ابی مالک الاشعری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 4 کام زمانہ جاہلیت کے باقی رہیں گے، میری امت کے لوگ ان کو ترک نہیں کریں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ پہلا کام اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرنا، کرتے ہو کہ نہیں؟ میں رانا صاحب ہوں، میرے دادا گاؤں کے نمبردار تھے، میرے پردادا فلاں تھے، میرے ابا جی فلاں تھے، میرے چچا جان فلاں تھے، کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، دوسرے کے آباء و اجداد پہ تانا دینا، تعن کرنا، نقص نکالنا۔ دیکھا ہے تیرے باپ کو، تیرا باپ تو ایسے کرتا ہوا پکڑا گیا، تیرا دادا تو ایسا تھا، تیرا پردادا تو ایسا تھا، مجھے کوئی بھول ہے، میں تیرے سارے خاندان کو جانتا ہوں۔ یہ تان ہے، یہ نقص ہے، کرتے ہیں لوگ کہ نہیں کرتے؟ والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش مانگنا، ستاروں کے ذریعے قسمت کے حال معلوم کرنا، ہر اخبار میں موجود ہے آج کا دن کیسا گزرے گا، آپ کا سیارہ فلاں ہے، آپ کو فلاں خوشی ملے گی، فلاں غمی ملے گی، سارا دن خوشحال رہیں گے، یہ مہینہ اچھا گزرے گا، یہ ہفتہ اچھا گزرے گا، آپ کو دولت ملے گی، ان قریب امیر ہو جائیں گے۔ قسمت کے حال ملائیے، بچے کی شادی کرنی ہے، جائیے پامسٹ کے پاس، نجومی کے پاس، وہ ستاروں کا ملاپ کروا دے تاکہ بچے کے رشتے میں کوئی نقص نہ رہے، وہ سیاروں کی چال بتلا دے، وہ قسمت کا حال بتلا دے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم کر رہے ہیں، ہمارے بچے گلیوں میں یہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، بجلی چمکی، بابا فرید شکر گنج کی آوازیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ غیر اللہ کی طرف بارش کو منسوب کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ سیلاب آیا، قبر میں پڑے بابے نے کہا پیچھے رہو، سیلاب پیچھے ہٹ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، فلاں بابے کا واسطہ دیا تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش آئی۔ والنیاحہ، نوحہ کرنا، آہ و بکا کرنا، فوت شدگان پہ چیخ و پکار کرنا، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج عورتیں مقابلے میں روتی ہیں، کون زیادہ بین ڈالتی ہے؟ جب روتے روتے گلا خشک ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بھی تھم گئے، آواز بھی بدل گئی، گلا بیٹھ گیا، پھر کوئی تعزیت کے لیے آئی تو ایسے جھولی اٹھا کے کہتی ہے میں تو صبر کرتی ہوں،
یہ کہاں کا صبر ہے؟ ان الصبر عند الصدمة الاولى، صبر تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے شروع میں کیا جائے۔ جب قوا کمزور ہو گئے کہا میں صبر کرتی ہوں، خیر ایسی چیخو پکار کرنے والی عورت اگر بغیر توبہ کے مر گئی، قیامت والے دن اللہ کے دربار میں اس حال میں کھڑی ہوگی، اس کو تار کول کی قمیض پہنائی جائے گی، جس کو لک کہتے ہو، جس کی سڑکیں بنتی ہیں، وہ کالا سیال مادہ، اس لک کا لباس جس کو آگ کے شعلے بڑی جلدی پکڑ لیتے ہیں، اس لک کی اس کو قمیض پہنائی جائے گی۔ وَدِرْعٌ مِّن جَرْبٍ، اور اس کو خارش کی چادر دی جائے گی، خارش کھجلی والی چادر۔ بھائیو سبق کیا ملا؟ مصیبت میں ضرور روئیے، مصیبت میں ضرور روئیے، فوت شدگان پہ ضرور روئیے، آواز کو پست رکھیے، آنسو آ جانا رحمت ہے، آواز نکالنا باعث عذاب ہے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخری بات، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم روئیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ جب ہم اسلاف کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے اسلاف کرام یہ نصیحتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم اٹھائیے، اس کی جلد 4 صفحہ 425 پڑھیے۔ امام ابو سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبدوا اعینکم البکاء وقلوبکم التفکر، میرے بھائیو اپنی آنکھوں کو رونے کی اور دل کو غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیے۔ کبھی میری نظر سیر اعلام النبلاء کی اس عبارت پہ پڑتی ہے، سیر اعلام النبلاء جلد 8 صفحہ 439 ہے۔ امام سہل بن راہوے، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں حضرت کیا وجہ ہے میں فضیل بن عیاض کو جب بھی دیکھتا ہوں مجھے روتا ہی نظر آتا ہے، فضیل ہر وقت آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا قرح القلب ندیت العینان، لوگو جب انسان کے دل کو گناہ زخمی کر دیں تو آنکھوں سے آنسو آ ہی جایا کرتے ہیں۔ سمجھے ہیں بات کو؟ جب گناہ دل کو زخمی کر دیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نہیں روئے تو سمجھئے دل پتھر ہے، دل سخت ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئیں گے اتنا دل زیادہ نرم ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، کوئی شخص کہہ سکتا ہے جناب مجھے رونا نہیں آتا، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں رو نہیں پاتا، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رونا نہیں آتا تو رونی شکل بنا لو۔ ہے نہیں رونا آتا تو کوئی بات نہیں، لیکن رونی شکل بناؤ۔ امام احمد کی کتاب الزہد روایت نمبر 529 ہے، امام وقی بن جراح کی کتاب الزہد روایت نمبر 29 ہے، امام عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد روایت نمبر 42 ہے، اسنادہ صحیح، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی ومن لم یستطع فلیتباک، جس میں طاقت ہے رونے کی وہ ضرور روئے، جس کو رونا نہیں آتا، جس میں رونے کی سکت نہیں، وہ رونے کی شکل بنا لے۔
وہ رونے کی شکل و صورت بنا لے۔ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے حواریوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ امام احمد کی کتاب الزہد اٹھائیے، روایت نمبر 303 ہے، اور فرماتے ہیں طوبی لمن خزن لسانہ، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیا، وَوَسِعَهُ بَيْتُ، اس کا گھر اس کے لیے فراخ بن گیا، یعنی اپنے گھر میں ٹکا رہا، وَبَكَى عَلَى ذِكْرِ خَطِيئَتِ، وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نصیحت فرماتے ہیں۔ کتاب الزہد روایت 340 ہے، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو جناب خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں اے پیارے موسیٰ لا تمشی فی غیر حاجہ، بغیر کسی ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کر، بغیر ضرورت کے چہل قدمی نہ کیا کر، ولا تضحک من غیر عجب، خوشی کے موقع کے بغیر ہنسا بھی نہ کر، والزم بیتک، موسیٰ اپنے گھر کو لازم پکڑنا۔ اور چوتھی نصیحت فرماتے ہیں وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، میرے موسیٰ جب گناہ یاد آئیں تو گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑنا۔ نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ نصیحت بہت بڑا درس عبرت ہے۔ یہی نصیحت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں۔ مسند الشامجین امام طبرانی کی کتاب ہے، حدیث 548-49 پڑھ کے دیکھیے۔ معجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب ہے، حدیث 2340 پڑھ کے دیکھیے۔ معجم الصغیر امام طبرانی کی کتاب ہے، حدیث 212 پڑھ کے دیکھیے۔ مجمع الزوائد کتاب الزہد امام حیثمی کی کتاب ہے، حدیث 18096 اور 18152 پڑھ کے دیکھیے۔ اور صحیح الجامع الصغیر امام البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، حدیث نمبر 6197 پڑھ کے دیکھیے۔ عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن ملک لسانہ، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیا، وَوَسِعَهُ بَيْتُ، اپنے گھر میں ٹکا رہا، وَبَكَى عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہا۔ ہم روئیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ صحیح بخاری کتاب الاذان، 2-4 منٹ میں بات ختم، توجہ کیجئے۔ اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ جب ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئیں گے تو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث 660 ہے، کتاب الزکوٰۃ حدیث 1423 ہے، کتاب الرقاق حدیث 6479 ہے، کتاب المحاربین حدیث 6806 ہے، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی 2380 ہے، جامع ترمذی کتاب الزہد کی 2391 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ نے اپنے عرش کا سایہ دینا ہے۔ ان میں سے ایک وہ خوش قسمت انسان ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ خوش بخت انسان ہے جو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑا، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔
لینا چاہتے ہیں اللہ کے عرش کا سایہ، اللہ ہم سب کے نصیب میں فرما دینا، ہمیں بھی تنہائیوں میں رونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دوسرا فائدہ، جو شخص اللہ کو ڈر کے روتا ہے اس کی نجات پکی ہے، جہنم سے آزادی پکی ہے۔ جامع ترمذی کتاب الزہد حدیث 2406 ہے، عن عقبہ بن عامر قال قلت یا رسول اللہ من نجا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول نجات کس چیز کا نام ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے میرے پیارے عقبہ املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے، اس کو چغلی، غیبت، جھوٹ، فحش گوئی سے بچا لے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے، تیری نجات ہو جائے گی۔ میرے عقبہ اپنے گھر میں ٹکا رہے، تیری نجات ہو جائے گی۔ ہم کبھی اس موڑ پہ کھڑے ہیں، کبھی اس ہوٹل میں بیٹھے ہیں، کبھی اس دکان پہ، کبھی اس ڈیرے پہ، کبھی اس دکان پہ، کبھی اس جگہ پہ۔ میرے بھائیوں، جو گھر میں ٹک جاتا ہے وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، میرے عقبہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر، تیری نجات ہو جائے گی۔ کتنے فائدے ہو گئے رونے کے؟ پہلا، اللہ کے عرش کا سایہ، دوسرا جہنم سے آزادی، نجات۔ یہ میری پوری تقریر کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے، توجہ کیجئے۔ تیسرا فائدہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے کا یہ ہوگا کہ جو شخص اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے اس کا جہنم میں چلے جانا امپوسیبل ہے، ناممکن ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ جامع ترمذی کتاب الجہاد ہے، حدیث 1633 پڑھ کے دیکھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، جو شخص اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا وہ جہنم میں ایسے نہیں جائے گا جیسے بھینس کا دھویا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا۔ جس طرح دودھ کا واپس پلٹنا امپوسیبل اور ناممکن بات ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والا جہنم میں چلا جائے یہ بھی امپوسیبل اور ناممکن بات ہے۔ کتنے فوائد ہو گئے؟ 3۔ چوتھا فائدہ، یہ تو رونے والا ہے، یہ رونے والا اتنا اللہ کا محبوب بنا ہے، اس کی آنکھیں بھی باکمال بن گئی ہیں، رونے والی آنکھیں بھی اللہ کے دربار میں عزت اور قدر اور وقار پا گئی ہیں۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جامع ترمذی کتاب الجہاد 1639 ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عینان لا تمسہما النار، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 2 آنکھوں کے قریب جہنم کی آگ نہیں آ سکتی، 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑی، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جس نے مسلمانوں کی چوکی داری میں رات گزار دی۔ کتنے فوائد ہو گئے؟ 4۔ 5واں فائدہ، فوائد بہت زیادہ ہیں، میں صرف 5 پہ اکتفا کرتا ہوں۔
5واں فائدہ، یہ تو آنکھ کی بات ہم کر رہے تھے، آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ، کیونکہ شروع میں نے یہی لفظ بولا ہے، میری تقریر کا آخر بھی ادھر ہو رہا ہے، آنکھ میں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلنے والا یہ پانی کا قطرہ، یہ آنسو بھی اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے۔ جب ترمذی کتاب الجہاد حدیث 1669 ہے، عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی امامہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطرتان لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین، دو قطرے اللہ رب العزت کو پوری دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ دو قطرے، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان کی آنکھ سے گرا، یہ اللہ کو پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، دوسرا خون کا وہ قطرہ جس کو مجاہد اور شہید اللہ کے راستہ میں اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے گرا دیتا ہے، یہ خون کا قطرہ بھی اللہ کو پوری دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا سب سے اہم ہے۔ رونے کی 10 قسمیں ہیں، ان 10 میں سے سب سے افضل رونا اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا ہے۔ اگر انسان اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اس کو رونا پھر نہیں آیا کرتا۔ کھلکھلا کے ہنسنے سے باز آ جائیے، زیادہ ہنسنے سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے، تھوڑا ہنسا کیجئے، زیادہ رویا کیجئے۔ غمی کے موقع پہ بین ڈالنے سے گریز کیجئے، آنسو نکل آئیں تو اللہ کی رحمت ہے، آواز پیدا ہو تو اللہ کے عذاب کا باعث ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کثرت سے رویا کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے ڈر کی وجہ سے بکثرت رونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء
ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان راستے میں نکلنے والوں کی فضیلت۔ اللہ رب العزت کے رستہ میں جو شخص نکلتا ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں قرآن نے بھی بیان فرمائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہیں۔ جو قدم اپنے گھر سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے اس کے اوپر جو گرد و غبار پڑتی ہے اللہ رب العزت نے ان قدموں پہ جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ یہ جامع ترمذی کتاب الجہاد کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ معجم کبیر طبرانی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکلے مسجد میں جائے کہ میں وہاں پر کوئی خیر کی بات سیکھوں گا اور لوگوں کو سکھلاؤں گا، نیکی سیکھنے اور سکھلانے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے تو اللہ رب العزت اس شخص کو حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کی فضیلتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنے کی اور جہاد کے لیے جانے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیا کوئی خاص لباس مسنون کہلا سکتا ہے؟ میرے بھائیو، کوئی خاص لباس جو ہے وہ مسنون کہنا ذرا محل نظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف لباس پہنے ہیں۔ آپ نے لمبا قمیض بھی پہنا ہے، نیچے آپ نے پائجامہ بھی استعمال کیا ہے، سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بھی سیاہ اور سفید رنگ کی پگڑی بھی باندھی ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے ننگے بھی رہے ہیں اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ٹوپی بھی رکھی ہے۔ سر کو ڈھانپنا بھی سنت ہے اور کبھی کبھار سر ننگا رکھنا بھی سنت ہے، جیسا صحیح بخاری کتاب الاذان میں موجود ہے۔ خیر، کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کا لباس بھی پہنا ہے، سرخ رنگ کا سیاہ دھاریوں والا لباس بھی پہنا ہے، سفید لباس بھی پہنا ہے۔ کسی خاص رنگ کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں کسی خاص چیز کی طرف منسوب کر کے سنت سمجھنا محل نظر ہے، بلکہ بدعات کے زمرہ میں آتا ہے۔ جیسا کہ لوگوں نے گنبد خضرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو گنبد ہے اس کے سبز رنگ کو دیکھ کے سبز پگڑیاں باندھ لی ہیں۔ تاریخ کو پڑھیں گے وہ گنبد سیاہ بھی رہا ہے اور گولڈن بھی رہا ہے، اب وہ سبز ہے، کل کو کوئی اس کو سرخ رنگ میں کر دے گا تو کیا پھر سرخ رنگ کی پگڑیاں بھی پہننی شروع کریں گے؟ اس طرح کے مختلف رنگ۔ ہاں، زرد رنگ کا لباس، زرد رنگ کا، زعفرانی رنگ کا لباس، پیلے رنگ کا لباس پہننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ
ہندو پنڈت اور پروہتوں کا لباس ہے، زعفرانی کلر، زرد کلر والا رنگ جو ہے، اور وہ لباس بھی مرد کے لیے جائز نہیں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے، وہ جوتا بھی مرد کے لیے جائز نہیں جو عورتوں کے لیے خاص ہے، اور ایسی شکل و شباہت بھی مرد کے لیے جائز نہیں جو عورتوں کے لیے ہے۔ ہیئر سٹائل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا، جیسے صحیح بخاری کتاب اللباس میں ہے۔ قضا کیا ہے؟ آگے سے بال مونڈ دینا، پیچھے رکھ لینا، پیچھے سے مونڈ دینا، آگے رکھ لینا، یہ دائیں سائڈ سے بائیں سائڈ سے مونڈ دینا، دائیں سائڈ پہ بالوں کو چھوڑ دینا، بودی سی رکھ لینا، باقی سارے بال کاٹ دینا، اور جس کو آپ فوجی کٹنگ اور پیالہ کٹنگ کہتے ہیں، یہ ساری قسمیں جو ہیں قضا میں آتی ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا نوجوان یہ مختلف قسم کی جو کٹنگ کروا رہا ہے، مختلف قسم کے ایکٹروں اور کرکٹروں اور کھلاڑیوں کی نکالی میں، یہ سراسر ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا سر کے سارے بال اتار دو یا سارے بال برابر رکھو۔ زلفیں رکھنا بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے جمہ، لمہ، وفرا، 3 طرح کے بال رکھے ہیں، کانوں کے لوؤں تک، بین تک، کالر تک، اور کندھوں تک، یہ 3 قسم کے بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ لہذا کوئی مخصوص لباس جو ہے اس کو خاص اپنے لیے سنت بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ جس لباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے یا آپ نے پہنا ہے، آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کوئی شخص ویسا لباس پہنتا ہے تو وہ انشاءاللہ یقیناً سنت کا ثواب ضرور بضرور پائے گا۔